نظام شمسی نظام شمسی سورج سمیت بہت سے ایسے اجسام پر مشتمل ہے جو اس کی کشش ثقل کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک مربوط نظام کی صورت میں بندھے ہوئے ہیں، جس میں سیارے، ان کے چاند، سیارچے، دمدار تارے، شہابیے اور سیاروں کے مابین واقع گیس اور گرد و غبار شامل ہیں۔ آخری سیارے پلوٹو کا مدار سب سے زیادہ منحرف المرکز بیضوی 10ویں سیارے کی تلاش جاری ہے۔ شہابیہ ابتداءً گیس اور گرد و غبار کا گھومتا ہوا بادل تھا، جس سے بعد ازاں سورج کی تخلیق عمل میں آئی۔ تشکیل کے وقت بگ بینگ کے بعد مادہ ہر سو بکھر گیا تھا۔ وہ مادے کی دخانی حالت تھی۔ سیارچے، جنہیں بعض اوقات نجمیے یا ایسٹیرائڈز بھی کہہ دیا جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ دمدار تارے۔ ہیلے کے دمدار تارے کا نام برطانوی ماہر فلکیات ایڈمنڈ ہیلے کے اعزاز میں رکھا جب سائبیریا کے کم آباد علاقے ٹنگوسکا میں ایک عظیم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک وسیع و عریض رقبے کے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ نظام شمسی نظام شمسی سورج سمیت بہت سے ایسے اجسام پر مشتمل ہے جو اس کی کشش ثقل کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک مربوط نظام کی صورت میں بندھے ہوئے ہیں، جس میں سیارے، ان کے چاند، سیارچے، دمدار تارے، شہابیے اور سیاروں کے مابین واقع گیس اور گرد و غبار شامل ہیں۔ نظام شمسی کے سیاروں کی کل تعداد 9 ہے اور وہ سب کے سب سورج کے گرد بیضوی مدار میں محو گردش ہیں۔ سورج کی طرف سے فاصلے کی بنیاد پر ان کی ترتیب کچھ یوں ہے: نمبر 1 نمبر 2 زہرہ، نمبر 3 زمین، نمبر 4 مریخ، نمبر 5 مشتری، نمبر 6 زحل، نمبر 7 یورینس، نمبر 8 نیپچون اور نمبر 9 پلوٹو۔ ان میں سے آخری سیارے پلوٹو کا مدار سب سے زیادہ منحرف المرکز بیضوی ہے۔ اگرچہ سورج سے اس کا اوسط فاصلہ نیپچون کی نسبت زیادہ ہے، تاہم اس کے مدار کا کچھ حصہ نیپچون کی نسبت سورج سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1979 سے 1999 تک نیپچون ہی نظام شمسی کا بعید ترین سیارہ رہا ہے۔ 1992 میں پلوٹو سے آگے پائے جانے والے ایک جرم فلکی کا شہرہ ہوا۔ 200 کلومیٹر قطر کے حامل اس جسم کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی سیارچہ یا دمدار تارہ ہوگا۔ اس کا نام 1992 QB1 رکھا گیا۔ نظام شمسی میں پلوٹو کے بعد کسی دوسرے سیارے کی موجودگی کا امکان اسی طرح باقی ہے جیسے 1930 سے قبل یورینس اور نیپچون کے مدار پر کسی بیرونی سیارے کا اثر انداز ہونا سائنسدانوں کو پلوٹو کی موجودگی کی طرف متوجہ کرتا رہا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ انتہائی مختصر جسامت کے حامل پلوٹو کی دریافت کے باوجود
مداروں پر اثر انداز ہونے والے کسی 10ویں سیارے کی تلاش جاری ہے۔ نظام شمسی کی پیدائش۔ نظام شمسی کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 14 ارب 60 کروڑ سال پہلے ایک شمسی سحابیے کے مرکز مائل ارتکاز سے مادے میں ہونے والے اضافے کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ شمسی سحابیہ ابتداءً گیس اور گرد و غبار کا گھومتا ہوا بادل تھا جس سے بعد ازاں سورج کی تخلیق عمل میں آئی۔ نظام شمسی کی ابتدائی تشکیل کے وقت کشش ثقل ہی ایک غالب قوت کے طور پر موجود تھی۔ بعد ازاں کسی مرحلے میں شمسی سحابیہ میں بہت سے مرکز نمو پانے لگے جو بڑھتے بڑھتے آخرکار سیاروں کی شکل اختیار کرتے چلے گئے جنہیں آج ہم بخوبی جانتے ہیں۔ یہ حقیقت کے تمام سیارے سورج کے گرد یکساں سمت میں گردش کرتے ہیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ نظام شمسی یقیناً حقیقی شمسی سحابیے کی محوری گردش ہی سے پیدا ہوا ہے۔ کائنات کی اولین تشکیل کے وقت بگ بینگ کے بعد مادہ ہر سو بکھر گیا تھا۔ وہ مادے کی دخانی حالت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مادے کا درجہ حرارت کم ہوتا چلا گیا اور اربوں نوری سال کی مسافت میں بکھرنے والا وہ مادہ کروڑوں اربوں مرکزوں پر مجتمع ہونے لگا، یہاں تک کہ ہر بڑے مرکز کے اندر بے شمار چھوٹے مراکز اور ان چھوٹے مراکز کے قرب و جوار میں ان سے بھی چھوٹے مرکز نمو پانے لگے۔ بڑے مراکز کہکشائیں قرار پائیں اور ان کے اندر واقع چھوٹے مراکز کا مادہ سکڑ کر آہستہ آہستہ ستاروں کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ یوں ہی ان کے آس پاس موجود مادے کے معمولی حصے ان نیم ستاروں کے گرد گھومتے ہوئے سکڑنے لگے اور آہستہ آہستہ اکثر و بیشتر ستاروں کے گرد ان کے اپنے نظام ہائے شمسی وجود میں آ گئے۔ کائنات میں اس جیسے عین ممکن ہے کہ ان میں سے بیشتر میں زندگی بھی پائی جاتی ہو، مگر ان کی ہم سے بے پناہ دوری کی وجہ سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ سیارچے، ایسٹیرائڈز۔ سیارچے جنہیں بعض اوقات نجمیے یا ایسٹیرائڈز بھی کہہ دیا جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر مریخ اور مشتری کے درمیان ایک پٹی کی صورت میں سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ سب سے بڑا سیارچہ سیریس ہے جس کا قطر تقریباً 941 کلومیٹر ہے۔ پہلے یہ گمان کیا جاتا تھا کہ یہ سیارچے کسی ایسے سیارے کے باقی ماندہ ٹکڑے ہیں جو مشتری کی کشش کے باعث تباہ ہو گیا تھا۔ اب اکثر ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ سیارچے ایسے بنیادی اجزاء ہیں جو نظام شمسی کی اولین تخلیق کے موقع پر ہی مشتری کی بے پناہ کشش ثقل کی وجہ سے سیارہ بننے سے رہ گئے تھے۔ فور لارجسٹ ایسٹیرائڈز۔ علاوہ چھوٹے چھوٹے لاکھوں ذرات بھی سورج کے گرد محو گردش جسامت میں ریت کے ذرات جتنے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ
کہ خلا میں ان کا مشاہدہ ممکن نہیں ہوتا۔ جب کوئی شہابیہ زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے تو وہ رگڑ کھا کر گرم ہو جاتا ہے۔ شٹل سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں ان گولی سے تیز رفتار گرد و غبار کے ذرات اور کنکریوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ بعض دفعہ تو ان ذرات کی رفتار 40 کلومیٹر فی سیکنڈ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جب کوئی بڑا شہابیہ زمین پر گرتا ہے تو وہ اپنے گرنے کی جگہ پر ایک گڑھا بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی بہترین مثال امریکی ریاست ایریزونا کا گڑھا ہے جس کا قطر 1265 میٹر ہے۔ دمدار تارے۔ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ برف اور گرد کے چھوٹے مرکزے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ انہیں برف کے گرد آلود گولے یعنی ڈرٹی سنو بالز بھی کہا جاتا ہے۔ روشن بادل اور دم تشکیل دیتا ہے جو ہمیشہ سورج کی مخالف سمت میں رہتی ہے۔ مرکزہ اگرچہ چند کلومیٹر قطر پر مشتمل ہوتا ہے مگر اس کے گرد روشن بادل کا غلاف 10 لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ قطر پر محیط ہو سکتا ہے۔ نظام شمسی سے منسلک دمدار تاروں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اونٹ کلاؤڈ نامی جگہ پر تشکیل پاتے ہیں جو سورج سے تقریباً 1 نوری سال کی مسافت پر واقع ہے۔ کبھی کبھار اونٹ بادل سے بے قرار ہو کر نکلنے والے دمدار تارے سورج کی طرف آ نکلتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی سیارے کی کشش ثقل دمدار تارے کو کھینچ کر اپنے قریب مگر بہت زیادہ بیضوی مدار میں کر لے جو مقررہ میعاد کے لیے سورج کے قریب بھی جا سکتا ہے۔ متعارف دمدار تاروں کی سب سے اچھی مثال ہیلے کومیٹ ہے جس کی سورج کے گرد ایک گردش کا دورانیہ 76 سال پر محیط ہوتا ہے۔ ہیلے کے دمدار تارے کا نام برطانوی ماہر فلکیات ایڈمنڈ ہیلے کے اعزاز میں رکھا گیا جس نے 1758 میں اس دمدار تارے کی سورج کی طرف واپسی کی کامیاب پیشکش۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دیگر دمدار تارے مکافی مدار یعنی پیرابولک آربٹ کے حامل ہوں جو سورج کی طرف محض 1-8 دفعہ ہی آتے ہوں اور پھر ہمیشہ کے لیے نظام شمسی سے دور کھو جاتے ہوں۔ دمدار تارے اپنے راستے سے بھٹک کر حادثاتی طور پر زمین سے ٹکرا بھی سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ جون 1908 میں رونما ہوا تھا جب سائبیریا کے کم آباد علاقے ٹنگوسکا میں ایک عظیم دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک وسیع و عریض رقبے کے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ ممکن ہے کہ اس قدر غیر معمولی تباہی کا باعث عام طور پر زمین سے ٹکرا کر گڑھا پیدا کرنے والے شہابیے کی بجائے کسی چھوٹے دمدار تارے کا مرکزہ ہو۔